مجھے آقا کی حدیث کا وہ جملہ یاد آتا ہے، منبر شریف پر علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ بیٹھے ہیں، نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں منبر شریف پر، ذرا جملہ دیکھیں، آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مفتی فیضان صاحب کی والدہ کے اصالِ ثواب۔ اچھا وہ خاتون مرحومہ، وہ خود مفتی صاحب قبلہ آپ کو تو زیادہ معلوم ہے، میں نے بھی نعیم بھائی سے سنا اور لوگوں سے، اکثر عورتوں کے، برا نہ مانیں، اکثر عورتوں کے اوقات یعنی ان کا وقت جو گزرتا ہے، اکثر عورتوں کا اگر بیٹھیں گی دو چار اکٹھی ہو کر کے تو یا تو کسی کی برائی یا پھر کسی کے کپڑوں کی تعریف، مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہونی ہیں۔ توجہ رکھیں، مگر ان کی والدہ مرحومہ کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جب بھی اگر بیٹھا کرتی تھیں تو دینی باتیں کرتی تھیں، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھا دیا، اور ایک بیٹے کو اپنی آخرت کا انتظام تو ویسے ہی کر گئی، وہ اللہ قبول فرمائے، ایک بیٹے کو عالم مفتی بنا کر کے گئی۔ بند کر دو، بند کر دو، کوئی بات نہیں ہے، آپ بند کر دو۔ محبت ماشاءاللہ نعیم بھائی ہیں، مفتی صاحب تو ہیں اسٹاف کے، واقعی ان کے گھرانے کو علماء کی صحبت ملی۔ تو میں کہہ رہا تھا بہت کم خاتون ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے نماز پڑھ رہی تھیں، وہیں جس کمرے میں بیٹھا میں نے کھانا کھایا، پیارے دنیا میں تو اللہ نے جتنی سانسیں لکھ دی ہیں رہنا ہی ہیں، اس کے بعد جانا، وہیں پہ لیٹ گئیں، تسبیحات میں تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تصویر رہ گئی، ایک یادیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی عورتوں کا انہوں نے بھلا کیا، کتنی عورتیں جو ان کے پہناوے، چال و چلن، کیونکہ عورت کو معلوم ہوتا ہے، وہ اگر دیکھتی تھی کہ راستے سے کوئی بہن بھٹک رہی ہے تو کبھی میری تقریر، کبھی ان کی تقریر، کبھی کسی عالم کی تقریر، کبھی مفتی صاحب قبلہ لگا کر کے موبائل میں سنوایا کر، ذرا یہ سنو، یہ سنو، یہ رات کے 2 بجے تک سنا کرتا۔ میں تو بیٹا اب بس، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں، دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں، یہ مسجدوں کے امام، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کے گھر میں اگر قرآن کی ایک آیت لکھ کے لٹکا دو، چسپا کر دو، اللہ اس گھر میں برکتیں برکتیں، رحمت نور، کوئی ادھر کو پاؤں نہیں کرتا ہے۔ تو جس کے سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں، اس کے سینے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، اور یہاں کچھ طلبہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، عالماً او متعلماً، یہ لفظ ہے، اگر کوئی عالم یا طالب علم، اور آسان کر دوں کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا، کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا بھی نہ کرے، پڑھے بھی نہیں، مرہ کا لفظ، خالی گزر جائے، کیا ہو جائے بولو؟ گزر جائے، کون؟ کوئی عالم یا مدرسے کا پڑھنے والا بچہ،
کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے اللہ تعالی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ اور جن کا بیٹا اگر مفتی ہو تو 160 قرآن شریف پڑھے گئے، اللہ 1,75,000 کلمہ شریف کا ورد ہوا۔ اب ذرا غور کرو، انہیں اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی، ماں نے کیونکہ پالا، پیٹ میں رکھ کر دودھ پلایا، پرورش کی، پالا، کہا بیٹا ایسے کرنا۔ آج ان کو وہ باتیں یاد آتی ہوں گی، آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے، تو یہ مفتی ہیں، انہیں دولت یاد نہ آتی ہوگی، انہیں روپیہ پیسہ نہ آتا ہوگا، تنہائی میں جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہوں گے، مولا وہ میری ماں تھی، اے اللہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر تجھے تیرے محبوبوں کا واسطہ، اے اللہ تو میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ جس کا بیٹا مفتی ہو کر کے دعائیں، اور آج کتنے مفتی اکٹھے کر لیے، کتنے علماء آ گئے، اس سے بڑی دولت کچھ اور چھوڑ کے جا سکتی۔ اور وہ حدیث بھی ہے 3 چیزوں کے بارے میں، صدقہ جاریہ، یا کوئی ایسی اولاد یدعو لہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، صالح اولاد، یا پھر عالم۔ اللہ پیارے ذرا غور کرو، ہمیں وہ باتیں بھی یاد ہیں، خالی توجہ، باتیں نہیں بیٹا، باتیں نہیں، ذرا اپنے اوپر ایک مرتبہ نظر ماریں بھائی اور بہنیں سب، پھر ہم دیکھیں ہمارے کارنامے کیا ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ ہاتھ کو دیکھ لیں، آنکھوں کو دیکھ لیں، کان کو دیکھ لیں، زبان کو دیکھ لیں، پاؤں کو دیکھ لیں، اپنی نیتوں کو دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، نظریے کو دیکھ لیں، پھر فیصلہ کرنا، پھر میرے مولا کو دیکھیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، تمہارے یہاں اس کے یہاں سے پانی آتا ہو تو تم پانی بند کر دیتے ہو، راستہ بند کر دیتے ہو، دیواریں لگوا دیتے ہو، مگر میرا مولا وہ ہے، پروردگار وہ ہے، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ رزق بند نہیں کرتا، پانی بند نہیں کرتا، ہوا بند نہیں کرتا، میرا مولا پھر بھی اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مگر کہاں آج مطلبی انسان دیکھیں، توجہ رکھیں ذرا، اگر کوئی مجھے رومال دے دے تو کئی مرتبہ شکریہ ادا کریں گے، ارے بہت اچھا بہت اچھا، اور اگر کسی کا گھر ملنے کو لالچ ہے نا تو کھانا اپنے گھر کھائے گا، کلی اس کے گھر کرے گا، اتنے چکر لگائے گا اس کے گھر، اتنے چکر، اگر اس کے گھر کی مرغی بھی بیمار ہو گئی نا تو سب کو چھوڑ دے گا، پہلے مرغی کو پوچھنے جائے گا۔ اتنا بڑا مطلب انسان، اگر زمین ملنے کو تو پھر دیکھ لینا، یا روپیہ ملنے کو دیکھ لینا، مگر میرے اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی، اندر کو باہر کو، اندر کو باہر کو، یہ سانسیں لے رہے ہو تبھی تو تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، کان بھی تمہارے کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی تمہاری کام کر رہی ہیں، اور اگر سانسیں رک جائیں، اب ان سے کہو کتاب پڑھو، انہیں دکھے گا، بولیں گی، کان سنیں گے، کان ہے مگر اب کام کے نہیں،
زبان ہے کام نہیں کر رہی، صرف اگر سانسیں چل رہی ہیں تو سب کچھ کام ہے۔ مگر سنو یہ سانسیں دی کس نے، ذرا غور کرو پیارے، یہ سانسیں تمہیں ملی کہاں سے؟ یہ سانسیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھو اپنے اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہو، کیا ہر سانس پہ شکریہ ادا کرتے ہو؟ مگر کہاں اتنے ناشکر ہیں، اتنے ناشکر ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور لوگوں کم سے کم اگر شکر ادا کر لو تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں، 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ظہر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ 8 دن جا کے نہیں جھانکتا مسجد کو، 8 دن جمعے کی نماز پڑھتا، بس 8 دن ختم۔ اور اگر کوئی نہ بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے، یا کوئی پریشانی آ جائے نا، تو سر پکڑ کے بیٹھے گا اور کہے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ چھوٹتے ہی کہتا پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، کون سی غلطی میں نے ایسی کر دی۔ اس سے یہ پوچھو تو قدم قدم پہ تو غلطی کر رہا، تیری اچھی کون سی بات ہے؟ دل اتنا کالا، اتنا کالا، اتنا کالا، اندر سے نرا حسد بھرا پڑا، نرا حسد۔ ویسے مسکرا گئے کہ بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، اور نگاہ پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ پھرا فوراً برائی شروع کر دی۔ اندر سے بالکل کالا ہے، کالا۔ اور اگر بات آ جائے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نا ایسے فتوے دیتا کہ مت پوچھو۔ مگر اپنے آپ کو ذرا ایک مرتبہ ترازو میں تولو۔ وہ ترازو کیا ہوگی؟ توجہ رکھنا، ترازو میں تولو کہ کتنا علم ہمارے پاس ہے۔ زمین تم جوت لیتے ہو، بو لیتے ہو، تجارت کر لیتے ہو، دکان بیچ لیتے ہو، گھر بنا لیتے ہو، بجلی کا بل جمع کر دیتے ہو، سارے کام کر لیتے ہو، مگر یہی مسلمان یہاں سے اتنے ہیں، اگر نماز جنازہ کا نمبر آ جائے تو جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے آتے ہیں، یہاں پر دیکھ لینا نماز ہو رہی ہے تو 10-20 ادھر کھڑے ہوئے رہ جاتے ہیں اور 10-20 ادھر کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ نماز جنازہ یاد نہیں، گئے ہیں صاحب سفید کپڑے پہن کے، ٹوپی لگا کے، کپڑے رومال ڈال کے، کہاں گئے؟ فلاں کے انتقال میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں گیا بھائی تو؟ اس چکر میں کہ دیکھوں ارد پک رہے ہیں نہیں پک رہے ہیں، بریانی پک رہی ہے نہیں پک رہی ہے۔ تیجے میں اگر گیا ہے یا نماز جنازہ میں گیا ہے، بتاؤں کیا انداز ہے؟